سبسکرائب کریں ہمارا چینل التذکیر اور ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دبائیں بیل آئیکن۔ الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، اس وقت آپ کے سامنے ایک مختصر حدیث پیش کی گئی ہے جو ہمیں ہر وقت یاد رکھنی چاہیے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں 3 باتوں کی نصیحت فرمائی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ تم جہاں بھی رہو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو. اتق اللہ حیثما کنت، لوگوں کے سامنے ہو، مجمع میں ہو، لوگ تمہیں دیکھ رہے ہوں، تب بھی لوگوں کے بجائے اللہ کا ڈر تمہارے دل میں ہونا چاہیے. کوئی ایسا عمل نہ ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالی کی ناراضگی یا اس کے غضب کے ہم مستحق بن جائیں. اور جب ہم تنہائی اور خلوت میں ہوں، جب ہمیں کوئی مخلوق نہ دیکھ رہی ہو، اندھیرے میں ہو، تنہائی میں ہو، تب بھی کسی سے ڈریں یا نہ ڈریں اللہ سے ضرور ڈرنا چاہیے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر آدمی تمام فرائض کو بجا لائے اور ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے. سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ تقوی کی حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ ترک الاصرار علی المعصیہ وَتَرْكُ الْاِغْتِرَارِ بِالطَّاعَةِ. عجیب بات ارشاد فرمائی. گناہ پر اصرار کرنے کو چھوڑنا، فرمایا کہ گناہ کی عادت نہیں ہونی چاہیے. اتفاقاً کوئی گناہ ہو جائے تو اصرار نہیں ہونا چاہیے کہ کر لیا تو پھر کر لیا تو پھر کر لیا.
بلکہ اگر ہو جائے تو پہلی فرصت میں اسے چھوڑ دینا ہے شرمندگی کے ساتھ. اور وہ ترک الاغترار بالطاعہ، اور اللہ کی اطاعت کر کے دھوکے میں مت پڑے رہو کہ میاں میں نے تو بڑی نماز پڑھ لی، میں نے تو بڑے روزے رکھ لیے، میں نے تو بہت تلاوت کر لی، اب میرے لیے تو جنت پکی پکی ہے. کچھ نہیں، سب اللہ کی رحمت پر مدار ہے، تمہارے عمل پر مدار نہیں ہے. اس بات کو پیش نظر رکھو، تب تم متقی کہلاؤ. اور سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہے ان یطاع فلا یعصى وان یذکر فلا ینسى وان یشکر فلا یکفر. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی 100% اطاعت کی جائے، بالکل نافرمانی سے بچا جائے، اور اللہ کو ہر وقت یاد رکھا جائے، اس کو کبھی نہ بھلایا جائے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے جذبے سے دل معمور رہے، ناشکری نہ ہو. جب یہ 3 باتیں پائی جائیں گی تو سمجھا جائے گا کہ آدمی نے تقوی پر عمل کیا ہے. دعوے کا اعتبار نہیں کہ صاحب ہم بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں. ان معیاروں پہ پورا اترے آدمی، تب سمجھا جائے گا. اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، جن کو اللہ تعالی نے رسوخ فی العلم کی صفت عطا فرمائی، انہوں نے ساری باتوں کا خلاصہ ایک جملے میں بیان فرما دیا. فرمایا حاصل التقوی الاہتمام وحاصل الاستغناء عدم الاہتمام. عجیب بات فرما دی کہ بھائی تقوی کا ماحصل یہ ہے کہ آدمی فکر مند ہو جائے کہ کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، اور استغنا کا ماحصل یہ ہے کہ آدمی بے فکر ہو کر کے ہر عمل کرتا رہے، حلال ہے حرام ہے کوئی پرواہ نہیں، بس کیے چلا جا رہا ہے. یہ استغنا ہے. اور تقوی یہ ہے کرنے سے پہلے سوچ لے اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض. راضی ہے تو کرے، ناراضگی کا خطرہ ہے تو نہ کرے. تو فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو، مسجد میں رہو تو، بازار میں رہو تو، گھر میں رہو تو، سیاست میں رہو تو، اجتماعی زندگی میں رہو تو، انفرادی زندگی میں رہو تو، ہر حالت میں ڈرنا ہے اللہ تعالی سے. ایک جملے میں پوری زندگی کا منشور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا ہے. لیکن بہرحال انسان تو انسان ہے، اس سے خطائیں ہوتی ہیں، چھوٹی بھی ہوتی ہیں بڑی بھی ہوتی ہیں. تو اگر کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو مایوس ہو کے نہیں بیٹھنا ہے کہ میاں اب کیا کریں، اب تو غلطی ہو ہی گئی، اب اللہ تعالی ہمیں کہاں معاف فرمائیں گے، لہذا جتنا بھی موقع مل رہا ہے جس طرح بھی جی چاہے زندگی گزار لو. فرمایا نہیں،
اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو ایسا کرو کہ اس گناہ کے بعد پھر نیکی کرو۔ اس گناہ کے بعد کیا کرو؟ نیکی کرو۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ گناہ کے بعد نیکی کا مطلب ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کرو، کیونکہ توبہ بھی نیکی ہے۔ اور دیگر حضرات نے فرمایا کہ نہیں، گناہ کے بعد کوئی بھی نیکی کرو، نماز پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، صدقہ خیرات کرو، کچھ بھی کرو، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ تمہاری نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی۔ فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، برائی کے بعد نیکی کرو تو یہ نیکی برائی کے اثر کو ختم کر دے گی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ توبہ کر لیں، نیک اعمال کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کی تھی برائی، ہو گئی نیکی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اولاً تو کوشش کرو کہ برائی نہ ہو، لیکن اگر ہو جائے تو توبہ کرو، نیکی کرو۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ اگر کسی سے قرآن پاک ہاتھ سے چھوٹ جائے تو کیا کر رہا ہے بھائی؟ جلدی سے صدقہ کرو، آٹے کا صدقہ کرو، پیسے کا کیا کرو، صدقہ کرو۔ کیوں؟ یہ ایک برائی ہو گئی، اس کے اثر کو مٹانے کے لیے نیکی کرنی ہے۔ دل سے شرمندگی ہو اور عمل کوئی نیک ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے گناہ کے اثر کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی کہ دیکھو، لوگوں کے ساتھ تمہارا رویہ بہترین ہونا چاہیے۔ خالق الناس بخلق حسن، بھائیوں کے ساتھ، شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ، ساتھ میں کام کرنے والے کا ساتھ میں کام کرنے والوں کے ساتھ، محلے داروں کا محلے داروں کے ساتھ، یا جو بھی آپ سے ملے معاملہ کرے، ساتھ میں رہے، جیسا بھی ہو اس کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤ۔ کیونکہ آدمی اس بہترین اخلاق سے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بڑے بڑے عبادت گزاروں سے آگے نکل جائے گا کہ اس نے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے۔ راتوں رات عبادت کرنے والے اور دنوں دنوں روزہ رکھنے والوں سے آگے نکل جائے گا اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ اپنی زبان سے کسی کا دل مت دکھاؤ، اپنے عمل سے کسی کا حق ضائع مت کرو، مالی معاملات صاف ستھرے رکھو، اپنے اوپر بوجھ لے کر کے دنیا سے نہ جاؤ۔ ہمارا دوسروں پر رہ جائے پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمارے اوپر کسی کا حق نہ رہے، یہی بہترین اخلاق ہے، اس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ تو یہ حدیث اگرچہ مختصر ہے لیکن یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اگر ہم سب اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں ہماری زندگی بہترین گزرے گی۔ تقوی کے ساتھ رہیں، برائی ہو جائے تو نیکی کریں، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
اس علاقے پر، اس بستی پر رحمتوں کا نزول فرمائے، ہر قسم کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرمائے، اس مدرسے میں بھی ہر طرح کی خیر برکت مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔